تھا. وہ کہتا تھا اچھا جی ہمیں یہاں سے ایسے ایک لمبی سی پٹی دے دیں جہاں سے یہ کمیونٹی فارغ یہ ادھر یہ تاکہ ہماری سیٹیں بنیں. اب آئے ہیں جناب جسٹس فخر الدین جی ابراہیم. وہ یہ بات میرے خیال میں کسی بندے کی نہیں مانیں گے. اگر کوئی وہ ان کے پاس لے کے جائے گا کہ یہ حلقہ بندیاں ہونی ہیں گورنمنٹ نے کرنی ہے اور پیپلز پارٹی کا بھی اسی میں مفاد ہے باقی پارٹیوں کا بھی ہے اس میں افیکٹ ہو سکتی ہے. آپ کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی نیت کو چونکہ صاف رکھا ہے, جوانی آپ نے نیک پاک لوگوں میں گزاری ہے, آپ کی سوچ میں کوئی خباثت آتی نہیں, آپ میں یہ اچھائی ہے. میں آپ سے جیلس ہوں اس بارے میں. آپ یہ فرض کیے بیٹھے ہیں کہ جیسے جسٹس فخر الدین جی ابراہیم کو کام کرنے دیا جائے گا. نہیں دیا جائے گا تو چلے جائیں گے. میں آپ سے بارہا اس پروگرام میں عرض کر چکا ہوں, اب بھی کہہ رہا ہوں, ہر ممکن کوشش کی جائے گی کہ جسٹس فخر الدین جی ابراہیم کے مزاج کو سمجھتے ہوئے ان کے بارے میں کوئی ایسا گند اچھالا جائے کہ وہ غصے میں کہیں کہ اچھا خدا حافظ. آج اس کا باقاعدہ آغاز بھی ہو گیا ہے. ایک صاحب ہیں, ان کا نام ہے ایئر مارشل ریٹائرڈ شاہد لطیف صاحب, سابق وائس چیف آف ایئر سٹاف. ٹھیک. اب مجھے پتہ نہیں کہ سابق وائس چیف آف ایئر سٹاف کے طور پر وہ سیاسی کیسے ارسطو ہو گئے. ویسے تو ہوا کرتے ہیں, بندے بھی یہ بڑے بااصول ہوں گے. مجھے پورا یقین ہے کہیں نہ کہیں ریکارڈ پہ ہوگا کہ انہوں نے جنرل پرویز مشرف کو 3-4 مرتبہ خط لکھ کے کہا ہوگا بے غیرت آدمی تم نے ایک ٹیلی فون پر شمسی ایئر بیس بھی دے دی. یہ وہ کچھ کیا ہوگا اسی لیے یہ تو جب راؤ قمر سلمان صاحب آئے تھے یہ تو سپر سیڈ ہو گئے تھے, اس کے باوجود یہ اچھا یعنی کہ اپنی پوری کوشش کی کہ اگر اچھی نوکری مل جائے ملتی ہے وہ اپنے ٹائم اچھا نہ مل پائی تو اچھا لیکن شریف آدمی ہے, ہمبل آدمی ہے, پولائٹ آدمی ہے, بہت شریف آدمی ہیں. تو ان شریف آدمی نے آج ایک آرٹیکل لکھا ہے, مضمون لکھا ہے, اس کا نام ہے مہم جوئی اور پاگل پن کا خاتمہ. خود ہی سوال کر کے کہا میں حکیم حاذق کی طرح خود نسخہ بتاتا ہوں. کیسے بھائی؟ ایک تو یہ کہ انہوں نے بھائی سب سے پہلے یہ خبردار کیا ہے کہ یہ جو دونوں جماعتیں ہیں نا مسلم لیگ اور یہ انتخابات میں پی ٹی آئی کو شکست دینے کے لیے خفیہ طور پر متحد ہو گئی ہیں. اندر کی خبر دے رہے ہیں. اگر اس کے بعد یہ کہتے ہیں اگر یہ ناپاک منصوبہ, مثلا ان کی نظر میں یہ منصوبہ پی ٹی آئی کو شکست دینا یہ ناپاک منصوبہ ہوگا, شرک کے برابر ہوگا. یہ پی ٹی آئی میں شامل ہو چکے ہیں, پتہ نہیں ہے یا نہیں. اگر یہ ناپاک منصوبہ من میں آ گیا تو پہلے سے تباہ حال اس ملک کا کیا ہوگا, یہ تصور کر کے ہی کام جاتے ہیں. خیر اس دوران اب انہوں نے یہیں پہ بات نہیں ختم کی. اب انہوں نے کہا شاید چیف جسٹس صاحب بھی بیچارے شاید کسی مشورے کی تلاش میں ہوں, اپنے دانش سے بے بہرا نہیں فرض کر لیا. یہ بھی توہین عدالت ہے کہ آپ سپریم کورٹ کو بتائیں کہ یوں کریں. کہتے ہیں اس مسئلے کا حل یہ نہیں کہ نئے وزیر اعظم کو بھی نااہل دینے کارروائی, یہ دہرانا نہیں ہے بلکہ ایسا فیصلہ لانا ہے. یہ اب ڈکٹیٹ کیا جا رہا ہے فیصلہ جس کے ذریعے اس مظلوم قوم کو اس انتہائی بدعنوان سازش اور جابر قیادت کے ظالمانہ ہاتھوں سے چھڑانا ممکن ہو. یہ تو خواہش کا اظہار ہے رسول صاحب. کیسے؟ یہ ڈکٹیشن تو نہیں ہے نا. ڈکٹیشن ہے. اس کے بعد کہتے ہیں انتخابات عدلیہ اور فوج کی سخت نگرانی میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ساتھ ہونے چاہیے. اب آپ کہیں گے کہ الیکشن ریویو تو کہہ رہے ہیں فخر الدین ابراہیم, لیکن ساتھ ہی کہتے ہیں کہ اگلا آئینی قدم یہ ہے آرٹیکل 1990 کے تحت سپریم کورٹ بلائے. 1990 نہیں 190. اور انہوں نے کہا ہے کہ پھر سپریم کورٹ کو ای سی پی کے ذریعے سلیکشن کمیشن کے ذریعے ایک عبوری نگران سیٹ اپ بھی سپریم کورٹ دے. انہوں نے کہا کہ ایک ممتاز شخصیت, مثلا اس قابل بھی نہیں سمجھا فخر الدین ابراہیم کو کہ اس کا نام لیں. کہتے ہیں ایک ممتاز شخصیت کی بطور سی تقرری پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کے سابقہ تعلق سے قطع نظر تحفظ کے ساتھ ان کے 2 حالیہ بیانات کے پیش نظر جن میں انہوں نے اسپیکر نیشنل اسمبلی کو سپریم کورٹ کے واضح احکامات کے باوجود وزیر اعظم کی حمایت کی, اور اس کے بعد ایک اور بیان میں چیف جسٹس کو متنازع قرار دے کر ان کے استعفے کا مطالبہ کیا. اس امر میں تحفظات ہیں کہ وہ ایک ایسی غیر جانبدار ٹیم منتخب کر سکیں جو پورے انتخابی عمل کو وغیرہ وغیرہ. اور آخر میں انہوں نے دوبارہ سپریم کورٹ کو کہا ہے منصف ہو تو پھر حشر بابا کیوں نہیں کرتے, مٹ جائے گی مخلوق تو انصاف کرو گے. پھر کہتے ہیں اگر آپ جج ہیں تو حشر کا میدان کیوں نہیں سجاتے. موجودہ تکلیف دہ صورتحال میں
کیا آپ انصاف دینے کے لیے مخلوق کے مرنے کا انتظار کریں گے؟ نہیں، لیکن اس میں سارا نہیں دیکھنا، ایک پیرا آپ چھوڑ گئے نا دیکھنا، ایک جو انہوں نے اچھی بات بھی، اگر یہ بری باتیں لکھی ہیں، کچھ اچھی باتیں بھی بیچ میں لکھی ہیں، یہ اگلا صفحہ نکالیں، اس میں وہ بھی تھوڑا سا دو لائنیں وہ بھی پڑھ دیں، تاکہ یہ وہ مہم جوئی جو جہاں پہ فوج کا ذکر ہے کہ فوج کو بلایا گیا، نہیں وہ نیچے جو ہے آخر میں فوج کو بھی خبردار کرنے کی ضرورت ہے کہ جب اس سے مدد مانگی جائے تو وہ سول سروسز کی امداد میں اپنی آئینی کردار تک محدود رہے۔ کتنی بڑی بات کی ہے، مدت نہیں، کتنی مدت نہیں، آگے پڑھے نا، اور حکومت پر قابض ہونے کی کوشش نہ کرے، خدا اگر یہ ڈکٹیشن نہیں ہے، جنرل پرویز مشرف کے جنرل یہ کہتا ہے نصر صاحب، یہ آپ نے دیکھا نا، جنرل پرویز مشرف صاحب بھی حکومت پر قابض نہیں ہوئے تھے، وہ تو چیف ایگزیکٹو بنے تھے، انہوں نے بھی آئینی حدود میں، ٹھیک ہے، ابھی کیا فوج جو ہے، جس دن جب فوج الیکشن کی مدد کرے گی تو جنرل کیانی صاحب جو ہیں وردی اتار دیں گے، اس دن کیا بکواس کر رہے ہو یار، یہ پکار کے بلا رہا ہے یہ لطیف نام کا افسر، اور اس کو یہ خیال ہے اس کا، او چھوڑو یار، یہ پاکستان کی ایئر فورس کے ہر معاملے میں خیال ہے 2 مئی کے اندر سوئے ہوئے تھے، بھئی کوئی آرٹیکل لکھنا ہے تو یہ بتاؤ 2 مئی کے اندر جہاز کیسے آ گیا، اپنے تجربے سے مجھے بتانا ہے، ابھی تک وہ نہیں بیچارے لکھ پائے رپورٹ، وہ جسٹس صاحب کیا نام ہے ان کا، وہ ڈھونڈ رہے ہیں، آج کون سا مہینہ ہو گیا بھائی، آج ویسے مئی پچھلے سال، ارے بھائی کو ان کی مدد کرو، جا کے بتاؤ کہ 2 مئی کو کیا ہوا تھا اپنے تجربے سے، لیکن وہ ہر کام میں مداخلت، اس کے بعد ایک اور ہے، ایک ہلالی صاحب والے نہیں، یہ ہلال عید والے ہیں جو آنی ہے، جو ہے نا، اس پر بعد میں بات کریں گے، یہ سارا ایک بقادہ ٹیٹے بیٹے آ چکے ہیں میدان میں، حاضر ہوں گے۔ بولتا پاکستان میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم، میں جو آپ کی خدمت میں، اچھا یہ تو ایک تو آپ نے وہ بتائے، یہ ایک لطیف نام کے افسر صاحب ایئر فورس کے ریٹائر ہوئے بجائے ہمیں یہ بتانے کہ 2 مئی کو کیا ہوا، یہ اگر 2 مئی کو وہ ایئر فورس چیف ہوتے تو کیا کرتے، ایک تو ہماری وزیر، آپ کو یاد ہے کہ ایک اور سابق افسر تھے یہاں پہ، یہ جو سیکٹری انفارمیشن بھی رہے انور محمود صاحب، وہ ساری سال جو ہے نا پورا 5-6 سال مشرف کے ساتھ دیہڑیاں لگاتے رہے، اور جب فارغ ہوئے تو پھر ہمیں 1973 کا کانسٹیٹیوشن 3 مرتبہ انہوں نے کالم لکھا، ایک دفعہ میں نے جو ہے نا ادھر بات کی، ٹیلی فون کیا کیوں کر رہے ہیں، میں نے کہا بھائی آپ سیکٹری صحت بھی رہے، ہمیں پولیو کا یہ وہ تشنج سے بچاؤ گے، تو یہ ان کا مرض ہے کہ اس وقت ساتھ دیتے ہیں، بعد میں ہمیں نسخے بتاتے ہیں۔ ہلالی صاحب جو ہے ہے سے ہے، یہ ہلال عید، وہ ہاں ہلال ٹھیک ہے، یہ آغا شاہی صاحب کے بھتیجے ہیں، آغا ہلالی بھی ہوتے